امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار کا ظاہری حلیہ شریف ہی بتاتا ہے کہ یہ عام انسان نہیں ہے. سبحان اللہ. ان کی بشریت بھی عام لوگوں کی بشریت سے ممتاز ہے. فرمایا کیسے؟ فرمایا آپ کے پسینے سے خوشبو آنا. واہ واہ واہ، کیا کہنے یہ ہیں. میں سبحان اللہ. کوئی لطیفہ کہانیاں کیا کہنے ہیں. یا دل لگی کی بات کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا. میں امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کے علم کلام کی شاہکار کتاب کی بات کر رہا ہوں. کیا کہنے شاہ اور جی، واہ. یہ رأس العلم ہے. وہ فرماتے ہیں حضور کی یعنی ایک دہریے کو بتا رہے ہیں، ایک اسلام کے منکر کو بتا رہے ہیں. فرما رہے ہیں نبی پاک کے رسول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ کا پسینہ خوشبو والا تھا، آپ کے لعاب میں خوشبو تھا، آپ جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں تھا. تو اب آپ دیکھیے کہ لعاب کا خوشبو والا ہونا، جی. پسینے کا خوشبو والا ہونا، اور یہاں تک کہ بول براز شریف، جب حضور سید عالم تشریف لے گئے اور بول براز فرمانے کے بعد آئے تو ام المومنین نے جا کر دیکھا اور ٹٹولا تو وہاں سے خوشبو آ رہی تھی. اللہ. کیا یہ شفا کے اندر موجود نہیں ہے؟ کیا یہ مواہب میں موجود نہیں ہے؟ سیرت کی کس کتاب میں موجود نہیں ہے؟ مجھے ایسا کوئی انسان بتا دیجئے کہ جس کے لعاب میں خوشبو آتی ہو اللہ. اور وہ حضور پر سبقت رکھنے والا ہو. اللہ اکبر. آج اگر کسی میں کیفیت پیدا ہوگی تو حضور کے کلمے اور عشق کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. تو حضور کے عشق کی وجہ سے اولیاء کے بدن میں خوشبو آ جاتی ہے. تو مجھے بتائیے کہ جس کے نام کی تاثیر اور جس کی محبت سے عام انسان کے بدن میں خوشبو پیدا ہو جائے تو وہ صاحب ذات اصلاً کس قدر معطر اور عام مخلوق میں کس طرح ممتاز ہوگا. کیا کہنے شاہ جی. سبحان اللہ. سبحان اس لیے دیکھیں کسی کوئی عام جاہل ملا اس پر بات کرتا ہے، کسی ولی نے کبھی حضور کی نورانیت پر اعتراض نہیں کیا. اللہ. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس کے عشق میں ہمیں غیب نظر آ رہا ہے. آئے ہائے. اس لیے آپ کبھی اولیاء کی کتاب میں غیب کی نفی نہیں مانیں گے جو عطائی ہے. اس لیے ان انبیاء کے لیے کبھی نورانیت کی نفی نہیں دیکھیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جن کے عشق اور محبت اور جن کے اتباع میں ہمارا بدن بے سایہ ہو گیا، جی. ہمارے بدن کا سایہ ختم ہو گیا اور ہماری رفتار زمین سے آسمان کی طرف ہو گئی، جی. تو جن کے نام اور کلمے اور اتباع کی تاثیر ہے تو خدا نے ان کو کیا پروان عطا فرمایا ہوگا. تو حضرت عائشہ نے جب حضور سے کہا تو سرکار نے فرمایا کیوں تعجب کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں جب آپ بول براز شریف فرما کر تشریف لائے تو میں وہاں پر گئی. تو فرمایا کیا ہوا؟ فرما میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور مشک خوشبو آ رہی تھی. تو سرکار نے تعجباً کہا یعنی ان کے لیے، فرما اوما علمتی عائشہ، عائشہ تجھے ابھی تک یہ مسئلہ پتا نہیں چلا؟ یعنی تعلیم دے رہے ہیں سرکار. اوما علمتی عائشہ، عائشہ تجھے ابھی تک یہ مسئلہ پتا نہیں چلا کہ انبیاء کے بدن سے جو بھی نکلتا ہے زمین کو حکم ہے کہ اس کو نگل لے. لیکن میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے جو احادیث میں رفتار کے ساتھ موجود ہے کہ خوشبو کے بھبکے آ رہے ہوں تو انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. یہ مجھے بتائیے کہ یہ نورانیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک جملہ میں بخاری شریف سے عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، غور کیجئے. دیکھیے ہمارے عام انسان کے بدن میں بھی نورانیت کی جھلک ہوتی ہے. آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں نا، آپ کے کان کیوں نہیں دیکھتے؟ بندے کے ہاتھ کیوں نہیں دیکھتے؟ تو آنکھ میں نورانیت کا عنصر ہوتا ہے اس لیے دیکھ رہا ہے. تو یہ کیسے کہتے جناب بہت پیاری بات. نور اور بشر جمع نہیں ہو سکتا؟ تو میں نے کہا نور نہیں ہے تو آنکھیں کیسی؟ لائٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ تو پتا چلا لائٹ. جگنو کو آپ دیکھیں، جگنو چھوڑیے آپ انسان کو دیکھیے، اگر اندر سے لائٹ کا سسٹم نہیں ہوگا اور ایک خاص ریز جو لائٹ کی صورت میں نہیں آئے گی تو وہ روشن نہیں ہوگی. تو جب عام انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک نور کی خاص جھلک کے ساتھ وابستہ کیا ہے تو انبیاء کو اس کے ساتھ متحمل سمجھنا کہاں سے بدعت اور شرک ہو سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیں اس کو اگر کھولتے چلے جائیں گے تو ایک تفصیل بن جائے گی. تو دیکھیں اب آپ اپنا چہرہ دیکھیں دوست، اب آپ اپنا چہرہ دیکھیں، میں دیکھوں تو ہمارا پورا بدن اس گوشت کے اوپر چمڑی چڑھی ہوئی اسکن ہے جی، لیکن ہر جگہ کی چمڑی اور اسکن کا ایک درجہ نہیں ہے. میں صرف ادباً بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں بغل کی جو اسکن ہے اس میں اندھیرا ہے، گاڑا پن ہے اور اس میں بدبو ہے. چہرے کی جو اسکن ہے اس میں نورانیت ہے. اگر آپ منہ دھوتے رہیے لیکن آپ کے چہرے کے اوپر جناب جو ہے کہ وہ آپ کی داڑھی کے بالوں میں بدبو نہیں پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، چہرے میں چمک ہے، وہ چمک آپ کے بغل کی چمڑی میں نہیں ہے. توجہ، وہ آپ کی ایڑی کی چمڑی میں نہیں ہے. حالانکہ سکن اگر آپ ڈاکٹر سے پوچھے وہ کہتے بہت زیادہ فائن ہے، وہ یعنی فائن بمانا دوسرا ترجمہ کہ نورانی کی طرف راغب ہے. اب آپ دیکھیے کہ نور یعنی منور تو ہر انسان کا چہرہ ہوتا ہے جی، بغلیں منور نہیں ہوتی. لیکن بخاری شریف آپ اٹھا کر دیکھیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی صحابہ کرام حضور کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے کہ بارش ہو جائے. تو بدن مبارکہ دیکھیں جو ابھی آپ پڑھ رہے تھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں
میرا امام کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے بدن کی جو اتنا منور بدن ہے کہ اس کی تابشیں، اس کی روشنی، اے جانے تجلا کہوں تجھے. تو اب آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میرا بدن اور میرا بدن گھٹیا اس لائق نہیں، میں صرف عوام کو سمجھانے کے لیے نقل بتا رہا ہوں. سرکار دو عالم نے قدر بلند ہاتھ فرمایا تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور سید عالم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو حتی یرا بیاض عبتین، ہم نے حضور کی بغل کی چمک کو دیکھا. بیاض روشنی کو کہتے ہیں. فرما بیاض عبتین، ہم نے حضور کی بغل مبارک کو چمکتا ہوا دیکھا. حافظ صاحب جس کی بغلیں چمکتی ہوں وہ چہرے کی روشنی کیسی ہوگی؟ اس لیے کہ چہرہ تو ہر بندے کا روشن ہوتا ہے، لیکن جہاں پر کثافت ہوتی ہے، جہاں پر غلاظت ہوتی ہے، جہاں پر اندھیرا ہوتا ہے وہاں بھی اندھیرا نہیں ہے. تو جہاں سب کے لیے اجالا ہوتا ہے تو اس چہرے کی روشنی تک کون پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ حضور سید عالم کے بدن مبارک میں نورانیت نہیں؟ اللہ رب العالمین ایسا مکروہ قول کرنے سے ہماری طبیعت کو اللہ رب العالمین اس سے تنفر اور دوری عطا فرمائے.